अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैंने अपने इसी चैनल दावत इस्लाम अल हादी में एक शॉर्ट वीडियो कल अपलोड की थी। मैंने कहा था मैं सूरह सफ़ात की तफसीर बयान करूँगी, तो इंशाल्लाह फर्स्ट पार्ट आज मैं पढ़ती हूँ और आप सुने और शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह ईद तक कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें क्योंकि कुर्बानी का सारा जिक्र है और सफ़ ब सफ़ फरिश्तों के बारे में बताया गया है, और जो शैतान आसमान पे सुनने के लिए आते हैं तो शोला जैसे उनके पीछे जाता है, उसके बारे में सारा जिक्र है। चले मैं शुरू करती हूँ, आप सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह सफ़ात की तफसीर में बताया है, मुफस्सिरीन की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफ़िक है कि इन तीनों ग्रोहों से मुराद फरिश्तों के ग्रोह हैं, और यही तफसीर हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु बिन मसूद, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, कतादा रहमतुल्लाह अलैह, मसरूक रहमतुल्लाह अलैह, सैयद बिन जुबिर रहमतुल्लाह अलैह, अकरीमा रहमतुल्लाह अलैह, मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह, सुद्दी रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह और रबिया रहमतुल्लाह अलैह बिन अनस से मनकूल है। बाज़ मुफस्सिरीन ने इसकी दूसरी तफसीरें भी की हैं, मगर मौका महल से यही तफसीर ज्यादा मुनासिबत रखती नजर आती है। इसमें कतार दर कतार सफ बांधने का इशारा इस तरफ है कि तमाम फरिश्ते जो निज़ाम कायनात की तदबीर कर रहे हैं अल्लाह के बंदे और गुलाम हैं, इसकी अताअत और बंदगी में सफ बस्ता हैं और इसके फरामीन की तामील के लिए हर वक्त मुस्तअद हैं। इस मजमून का आगे चलकर फिर आयत 165 में किया गया है, जिसमें फरिश्ते खुद अपने मुतालिक कहते हैं, व इन्ना लनहनुस्साफून। डांटने और फटकारने से मुराद बाज़ मुफस्सिरीन की राय में ये है कि कुछ फरिश्ते हैं जो बादलों को हाँकते और बारिश का इंतज़ाम करते हैं। अगरचे ये मफहूम भी गलत नहीं है, लेकिन आगे के मजमून से जो मफहूम ज़्यादा मुनासिबत रखता है वो ये है कि इन्हीं फरिश्तों में से एक ग्रोह वो भी है जो नाफरमानों और मुजरिमों को फटकारता है, और इसकी ये फटकार सिर्फ लफ्ज़ी ही नहीं होती बल्कि इंसानों पर वो हवादिसे तब्बी और आफाते तारीखी की शक्ल में बरसती है। कलाम नसीहत सुनाने से मुराद ये है कि इन्हीं फरिश्तों में वो भी हैं जो अमरे हक की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए तज़कीर की खिदमत अंजाम देते हैं, हवादिसे ज़माना की शक्ल में भी, जिनसे इबरत हासिल करने वाले इबरत हासिल करते हैं, और उन तालीमात की सूरत में भी जो उनके ज़रिए से अंबिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल होती हैं, और उन उल्हामात की सूरत में भी जो उनके वास्ते से नेक इंसानों पर होते हैं, जो इल्हाम होते हैं ना, उसके बारे में। ये वो हकीकत है जिस पर मज़कूरा सफ़ात के हासिल फरिश्तों की कसम खाई गई है। गोया दूसरे अल्फाज में ये फरमाया गया है कि ये पूरा निज़ाम कायनात जो अल्लाह की बंदगी में चल रहा है, और इस कायनात के वो सारे मज़ाहिर जो अल्लाह की बंदगी अनहराफ करने बुरे नताइज इंसानों के सामने लाते हैं, और इस कायनात के अंदर ये इंतज़ाम के आज तक एक ही हकीकत की याद दहानी मुख्तलिफ तरीके से कराई जा रही है। ये सब चीज़ें इस बात पर गवाह हैं कि इंसानों का इलाज सिर्फ एक ही है। आला के लफ्ज़ का इतलाक दो मैनों पर होता है, एक वो माबूद जिसकी बिलफाल बंदगी और इबादत की जा रही है, दूसरे वो माबूद जो फिल हकीकत इसका मुस्तहिक हो के उसकी बंदगी और इबादत की जाए। यहाँ आला का लफ्ज़ दूसरे मायना में इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि पहले मायना में तो इंसानों ने दूसरे बहुत से आला बना रखे हैं, इसी बिना पर हमने आला का तर्जुमा माबूद हकीकी किया है। आपको फर्स्ट और सेकंड तफसीर बताइए, अब थर्ड तफसीर सुने। सूरज हमेशा एक ही मतला से नहीं निकलता बल्कि हर नए जाविये से तलू होता है। नेज़ सारी ज़मीन पर वो बेक वक़्त तलू नहीं हो जाता, बल्कि ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुख्तलिफ औक़ात में इसका तलू हुआ करता है। इस वजह से मशरिक़ के बजाय मशारिक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, और इसके साथ मग़ारिब का जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि मशारिक़ का लफ्ज़ खुद ही मग़ारिब पर दलालत करता है। ताहम एक जगह रब्बिल मशरकी वल मग़रिबी के अल्फाज भी आए हैं। चौथी तफसीर, इन आयात में जो हकीकत ज़हन नशी कराई गई है वो ये है कि कायनात का मालिक को फरमा रवाई इंसानों का असल माबूद है, और वही दर हकीकत माबूद हो सकता है और उसी को माबूद होना चाहिए। ये बात सरासर अकल के ख़िलाफ़ है कि रब यानी मालिक और हाकम, मुरबी और परवरदिगार कोई हो और आला इबादत का मुस्तहिक कोई और हो जाए। इबादत की बुनियादी वजह ही ये है कि आदमी का नफ़ा और ज़रर, इसकी हाजतों और ज़रूरतों का पूरा होना, इसकी किस्मत का बनना और बिगड़ना, बल्कि बजाय खुद इसका वजूद व बका ही जिसके इख्तियार में है उसकी बालातरी तस्लीम करना और इसके आगे झुकना आदमी की फितरत का आइन तकाजा है। इस वजह को आदमी समझ ले तो खुद ब खुद इसकी समझ में ये बात आ जाती है कि इख्तियारात वाले की इबादत ना करना और बेख्तियार की इबादत करना दोनों सरह खिलाफ अक्लो फितरत हैं। इबादत का
استحقاق پہنچتا ہی اس کو ہے جو اقتدار رکھتا ہے۔ رہے بے اقتدار ہستیاں تو وہ نہ اس کی مستحق ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے اور نہ ان کی عبادت کرنے اور ان سے دعائیں مانگنے کا کچھ حاصل ہے، کیونکہ ہماری کسی درخواست پر کوئی کارروائی کرنا سراسر ان کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ ان کے آگے عاجزی و نیاز بندگی کے ساتھ جھکنا اور ان سے دعا مانگنا بالکل ویسا ہی احمقانہ فعل ہے جیسے کوئی شخص کسی حاکم کے سامنے جائے اور اس کے حضور درخواست پیش کرنے کے بجائے جو دوسرے سائلین وہاں درخواستیں لیے کھڑے ہوں انہی میں سے کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے۔ پانچواں، دنیا سے مراد قریب کا آسمان ہے جس کا مشاہدہ کسی دوربین کی مدد کے بغیر ہم برہنہ آنکھ سے کرتے ہیں۔ اس کے آگے جو عالم مختلف طاقتوں کی دوربینوں سے نظر آتے ہیں اور جن عالموں تک ابھی ہمارے وسائل مشاہدہ کی رسائی نہیں ہوئی ہے وہ سب دور کے آسمان ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ سما کسی متعین چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ قدیم ترین زمانے سے آج تک انسان بالعموم یہ لفظ اور اس کے ہم معنی الفاظ عالم بالا کے لیے استعمال کرتا چلا آ رہا ہے۔ چھٹی تفسیر، یعنی عالم بالا محاذ خلا ہی نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اس میں نفوذ کر جائے، بلکہ اس کی بندش ایسی مضبوط ہے اور اس کے مستحکم سرحدوں سے محصور کیے گئے ہیں کہ کسی شیطان سرکش کا ان حدودوں سے گزر جانا ممکن بھی سخت دشوار ہے، اور جس میں باہر سے کسی کا داخل ہونا بھی آسان نہیں ہے۔ ظاہری آنکھ سے کوئی دیکھے تو خلائے محض کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت میں اس خلا کے اندر بے حد و حساب خطے ایسی مضبوط سرحدوں سے محفوظ کیے گئے ہیں جن کے مقابلے میں آہنی دیواروں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کا کچھ اندازہ ان گناہ گو مشکلات سے کیا جا سکتا ہے جو زمین کے رہنے والے انسان کو اپنے قریب ترین ہمسائے چاند تک پہنچنے میں پیش آ رہی ہے۔ ایسی ہی مشکلات زمین کی دوسری مخلوق یعنی جنوں کے لیے بھی عالم بالا کی طرف صعود کرنے میں مانع ہے۔ ساتویں تفسیر، اس مضمون کو سمجھنے کے لیے یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ اس وقت عرب میں کہانت کا بڑا چرچا تھا۔ جگہ جگہ کاہن بیٹھے پیشن گوئیاں کر رہے تھے، غیب کی خبریں دے رہے تھے، گم شدہ چیزوں کے پتے بتا رہے تھے، اور لوگ اپنے اگلے پچھلے حال دریافت کرنے کے لیے ان کی طرف رجوع کر رہے تھے۔ ان کہانوں کا دعویٰ یہ تھا کہ جن اور شیاطین ان کے قبضے میں ہیں اور وہ انہیں ہر طرح کی خبریں لا کر دیتے ہیں۔ ان ماحول میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب نبوت پر سرفراز ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات سنانی شروع کی جن میں پچھلی تاریخ اور آئندہ پیش آنے والے حالات کی خبریں دی گئی تھیں، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ایک فرشتہ یہ آیات میرے پاس لاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کاہن کی پھپتی کس دی اور لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ ان کا تعلق بھی دوسرے کاہنوں کی طرح کسی شیطان سے ہے جو عالم بالا سے کچھ سن گن لے کر ان کے پاس آ جاتا ہے اور یہ اسے وحی الہی بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ اس الزام کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ حقیقت ارشاد فرما رہا ہے کہ شیطان کی تو رسائی ہی عالم بالا تک نہیں ہو سکتی، وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مالا اعلیٰ یعنی گروہ ملائکہ کی باتیں سن سکیں اور لا کر کسی کو خبریں دے سکیں، اور اگر اتفاقاً کوئی ذرا سی بھنک کسی شیطان کے کان میں پڑ جاتی ہے قبل اس کے کہ وہ اسے لے کر نیچے آئے، ایک تیز شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے۔ دوسرے لفظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کے ذریعے سے کائنات کا جو عظیم الشان نظام چل رہا ہے وہ شیطان کی در اندازی سے پوری طرح محفوظ ہے، اس میں دخل دینا تو درکنار، اس کی معلومات حاصل کرنا بھی ان کے بس میں نہیں ہے۔
اس کی تفسیر مزید جو اس کا بتایا ہے، شیطان کو نہیں وہ اس طرح کر سکتے، شیطان نہیں نیچے لے کے آ سکتا کوئی بات اللہ تعالیٰ کی، تو اس کا انہوں نے بتایا ہے کہ تفہیم القرآن کے جو جلد 2 میں نا، اس میں باقی کا حصہ ہے اس میں، تو وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ابھی یہ جو تفسیر چل رہی ہے اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ 8ویں تفسیر یہ کفار مکہ کے اس شعبے کا جواب ہے جو وہ آخرت کے بارے میں پیش کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ آخرت ممکن نہیں ہے کیونکہ مرے ہوئے انسانوں کا دوبارہ پیدا ہونا محال ہے۔ اس کے جواب میں امکان آخرت کے دلائل پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کے سامنے یہ سوال رکھتا ہے کہ اگر تمہارے نزدیک مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا بڑا سخت کام ہے جس کی قدرت تمہارے خیال میں ہم کو حاصل نہیں ہے، تو بتاؤ کہ یہ زمین و آسمان اور یہ بے شمار اشیاء جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، ان کا پیدا کرنا کوئی آسان کام ہے؟ آخر تمہاری عقل کہاں ماری گئی ہے کہ جس اللہ کے لیے یہ عظیم کائنات پیدا کرنا مشکل نہ تھا اور جو خود تم کو ایک دفعہ پیدا کر چکا ہے، اس کے متعلق تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری دوبارہ تخلیق سے وہ عاجز ہے؟ تفسیر نمبر 9 یعنی یہ انسان کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے، مٹی سے بنایا گیا ہے اور پھر اسی مٹی سے بنایا جا سکتا ہے۔ لیس تار گارے سے انسان کی پیدائش کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اول کی پیدائش مٹی سے ہوئی تھی اور پھر آگے نسل انسانی اسی پہلے انسان کے نطفے سے وجود میں آئیں، اور یہ بھی ہے کہ ہر انسان لیس تار گارے سے بنا ہے، اس لیے کہ انسان کا سارا مادہ وجود زمین ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ جس نطفے سے وہ پیدا ہوا ہے وہ غذا سے بنتا ہے اور استقرار حمل کے وقت سے مرتے دم تک اس کی پوری ہستی جن اجزاء سے مرکب ہوتی ہے وہ سب بھی غذا ہی سے فراہم ہوتے ہیں۔ یہ غذا خواہ حیوانی ہو یا نباتی، آخرکار اس کا ماخذ وہ مٹی ہے جو پانی کے ساتھ مل کر اس قابل ہوتی ہے کہ انسان کی خوراک کے لیے غلے اور ترکاریاں اور پھل نکالے اور ان حیوانات کو پرورش کرے جن کا دودھ اور گوشت انسان کھاتا ہے۔ پس بنائے استدلال یہ ہے کہ مٹی اگر حیات قبول کرنے کے لیے لائق نہ تھی تو تم آج کیسے زندہ موجود ہو، اور اگر اس میں زندگی پیدا کیے جانے کا آج امکان ہے جیسا کہ تمہارا موجود ہونا، تو اس کے امکان کا صریح طور پر ثابت کر رہا ہے تو کل دوبارہ اسی مٹی سے تمہاری پیدائش کیوں ممکن نہ ہوگی؟ 10 نمبر تفسیر یعنی عالم طلسمات کی باتیں ہیں، کوئی جادو کی دنیا ہے جس کا یہ شخص ذکر کر رہا ہے، جس میں مردے اٹھیں گے، عدالت ہوگی، جنت بسائی جائے گی اور دوزخ کے عذاب ہوں گے، یا پھر یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شخص دل چلو کی سی باتیں کر رہا ہے۔ اس کی یہ باتیں ہی اس بات کا سرے ثبوت ہے کہ کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے بھلا چنگا آدمی یہ باتیں کرنے لگا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو میں نے 10 جو ہے نا 1 سے لے کے 10 تک تفسیر آج پڑھ لی ہے، تو کوشش کروں گی کہ کمپلیٹ ہی جتنی آج میں نے پڑھی ہے وہ اپلوڈ کروں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں سورہ صفات کی کمپلیٹ تفسیر جو ہے آپ تک پہنچا سکوں۔